عامر حقانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ نظامی صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آئیے مل بیٹھے اور ایک سیاسی حل نکالیں، جبکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشن کی جب تک ڈیٹ نہیں دیں گے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کال آف نہیں کروں گا، اور میں اسلام آباد پہنچ کے پورے ملک کو کال دوں گا، پورے پاکستان کو کال دوں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب یہ لانگ مارچ جو ہے ایٹ دی اینڈ بالکل اسلام آباد جب پہنچے گا تو کیا وہ انتخابات کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، انتخابات کی تاریخ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہوا شاید اس سے پہلے کوئی سیٹلمنٹ ہو تو ہو، جب وہاں لوگوں کو آپ جمع کر کے اور اس طرح ایک کیوس کی بالکل ایک افراتفری کی ایک انارکی کی پوزیشن پیدا کر کے تو پھر تو بے خیال میں ڈیٹ لینا یا نہ لینا وہ تو بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنے کی، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا جو ایک اچیونگ جو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اگینسٹ ایک دوسرے کے، تب ایک ٹیبل پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن فوری اس لیے چاہتے ہیں، جس طرح نظامی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ لیٹ ہوا تو شاید ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے آ جائے اور الیکشن وہ ہار دیں یا اتنی سیٹیں نہ لے سکیں۔ پی ڈی ایم اس لیے فوری الیکشن نہیں چاہتی کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اکانومی کے، جو ظاہر سخت پوزیشن تھی، ہر چیز کی مہنگائی کی لہر ہے، بجلی کے بہت زیادہ ریٹس ہیں، پیٹرول بھی اور ڈالر بھی لہر مہنگا ہونے سے ہر چیز بہت افیکٹ پڑا ہے، اور چیزوں میں بھی بے شمار چیزیں، ہر چیزیں تقریباً مہنگی ہوئی پڑی ہے پوری۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن ان کے خلاف جائے گا، اور ظاہر ضمنی الیکشن کے ریزلٹس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک گراف ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اگر 6-8 مہینے 10 مہینے مل جاتے ہیں اگست تک، اگر وہ ٹینور پورا ہوتا ہے، پارلیمنٹ پورا کرتی ہے، تو وہ اس دوران کچھ نہ کچھ شاید کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ کچھ یہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں چائنا سے بھی، سعودی عرب سے بھی کوئی انویسٹمنٹ کے بھی پلانز، اور کچھ چیزیں قرضوں میں کچھ لے رہے ہیں، کچھ رعایتیں، اور اس طرح کر کے کچھ ریلیف دے کے کچھ سچویشن چینج ہو جائے۔ یا یہ بھی ہے کہ عمران خان کی جو کمپین ہے اس میں بھی ذرا کچھ وقت آئے گا تو اس سے تھوڑا سا ایک جذبات ٹھنڈے ہوتے ہی، یہ امکان ہوتا ہے نا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن ان کا ایک ہے۔ لیکن میں ایسا بتاؤں آپ کو، الیکشن کا یعنی میری اطلاع کے مطابق یہ 25 مئی کے عمران خان کے لانگ مارچ کے اناؤنس کرنے سے پہلے پی ڈی ایم نے الیکشن میں کا بالکل اناؤنس مطلب ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور میری معلومات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے، ہمارے بڑے معروف بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے مشہور ہیں وہ چڑیا اڑانے کے والے سے بھی، ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ کچھ نوٹس کچھ پوائنٹس بنا کے دیں تاکہ وہ شہباز شریف صاحب وہ اسپیچ کریں اس میں۔ تو وہ شاید وہ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی، بلکہ نواز شریف صاحب کو یعنی کچھ کیجول دینا چاہ رہے تھے، ہاں وہ اس وقت الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے 25 مئی کا لانگ مارچ کا اچانک اناؤنس کیا لانگ مارچ کا، تو پھر ان کو لگا پی ڈی ایم کو کہ ہم اگر اس وقت کیا تو ہمیں پھر ایک عمران خان کی جیت ہوگی اور دباؤ کا اور شکست خوردگی کا تاثر ملے گا، تو اس میں جب ڈیلی تھوڑا پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم اس کو فائٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے اس میں سب چیزیں بڑھانی پڑیں۔ فوری طور پہ ایسی پوزیشن بن چکی تھی کہ پیٹرول پرائز بڑھانی تھی لازمی ان کو، اور پھر وہ پورا ایک چین پورا ایک چلا، اور اس میں تو اب جو صورتحال ہے، اب وہ ان میں سے کسی، اب فوری الیکشن ہوا یا فوری الیکشن اناؤنسمنٹ، ایک کی فتح ہے ایک کی شکست ہے۔ جب اس طرح کی پوزیشن ہو کہ جہاں پہ ایک ون لوز پوزیشن ہو یا لوز ون پوزیشن ہو، یعنی ون ون پوزیشن نہیں ہے، کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی اگر ہو نا، عمران خان صاحب کو بھی اگر 6 مہینے 8 مہینے صبر کر لیں، اگر اگست میں یا اکتوبر میں، اگست میں تو پارلیمنٹ ختم ہوتی ہے ٹینور اس کا، اور اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن کے بجائے اگر یہ مئی تک فار ایگزامپل، یا مئی جون تک یا جولائی تک بھی اگر 6-8 مہینے دے دیں تو ان کو بھی درمیان راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن حقانی صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف ہے کیوس کی سچویشن کہ اگر یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے تو ملک خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسی صورتحال کا بھی جو ہے وہ خدشات ہیں کہ اس طرف بھی چلی جائے پوزیشن، اور ایک طرف ہے کہ 4-6 مہینے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ تو اگر 4-6 مہینے پہلے ہو بھی جائیں گے انتخابات تو کون سی قیامت رونما ہو جائے گی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، کوئی قیامت نہیں ہوئے گی، ہوئے گا یہ کہ ایک الائنس ہار جائے گا، دوسرا عمران خان کا جیت جائے گا، صرف یہی صورتحال ہوگی۔ لیکن دیکھیں ایک فیکٹر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک عوامی طاقت کا ایک چڑھائی کر کے آپ اپنی مرضی کا کوئی پولیٹیکل رزلٹ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آئندہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ان کا کیا خیال ہے، عمران خان کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا کر لیتے ہیں اور یہ الیکشن جیت کے حکومت میں آ جائیں گے تو ان کو پھر پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں چلی جائے گی تو ان کو چین سے بیٹھنے دے گی، پھر وہی اسٹریٹجیز وہ بھی استعمال کرے گی، وہ اتنے لوگ نہ لا سکے، کم لوگ لے آئے گی، لیکن لوگ تو لا سکے گی تب بھی نا۔ یعنی ایک ٹرینڈ ایسا خوفناک سا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح کی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ ہمیں چند ماہ اسٹیبلٹی کی چاہیے، اور اگر عمران خان تھوڑا سا اگر صبر کر لیں
تو وہ چند ماہ ان کے ہی فائدہ میں ہوگا، کیونکہ اگر یہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے یا قرضے رول اوور ہوتے ہیں یا جو اس طرح کچھ رہتے ہیں، کچھ چیزیں مل رہی ہیں، اگر مل جاتی ہیں تو کل کو ان کو ہی جا کے ٹھیک کر، ان کو ہی فائدہ ہو جائے گا 6-8 مہینے کے. لیکن میرا خیال ہے ایک بیچ میں اور فیکٹر بھی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں اہم ترین جو پوسٹنگ ہے وہ بھی فیکٹر ہے. اس میں بھی اگر عمران خان کو، کیونکہ ایک بیچ میں ہیڈن ایجنڈا یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ ان کا بھی اسٹیک شامل ہو. ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا جو ان کے خلاف ہو تو شاید ان کے لیے مسائل ہو. یہ اس وقت پوزیشن بالکل 2018 والی ہی بنی ہوئی ہے، صرف کیمپ بدلے جا چکے ہیں. 2018 میں عمران خان صاحب اور جگہ پہ تھے، اب وہ بالکل الٹ جگہ پہ ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا وزن بھی جو ہے وہ پہلے ایک پلڑے میں تھا، اب دوسرے اب ان کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر اب ہوا، اگر اسی طرح ہوا تو ان کو پتا ہے 2018 میں کون لوزر بنا تھا، تو وہ لوزر نہیں بننا چاہ رہے. لیکن میں اب بالکل میں بڑی اس پر ایک بات نظامی صاحب نے بہت اچھی کی کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ سے ان چیزوں سے اٹھ کے ملک و قوم کے لیے سوچنا چاہیے. اور ملک و قوم کے لیے جب آپ سوچیں گے تب آپ یہ ان چیزوں کو وقتی ہار جیت کو تھوڑا سا سے پش ڈال دیں گے اور چیزوں کو کوئی ایک درمیانہ راستہ نکالے نا. کوئی ایک اگر فری کہے کہ ہماری ہی جیت ہو اور دوسرے کو ہار ہو تب تو نیگوسیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتے، نیگوسیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتے تب تو. یہ کوئی نہ کوئی آپ کو کامن گراؤنڈ نکالنی پڑیں گی نا، کامن گراؤنڈز پہ لانے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو. اور پھر دیکھیں ایک لانگ مارچ ایک اور فیکٹر اور بھی ہے کہ آپ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں. لانگ مارچ میں مطلب یہ اگر انٹر ہو جاتے ہیں 1,00,000-1.5 بندے یا زیادہ لوگ، کم یا زیادہ لوگ لے کے اسلام آباد میں، ان کو روکنے کی کچھ نہ کوشش ہوگی. لیکن اگر انٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر یہ کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کریں گے. اگر نہیں ریڈ زون میں نہیں جاتے، کسی جگہ اور جلسہ کرتے ہیں، جلسے کے بعد وہاں دھرنا کر کے بیٹھ جائیں گے. دھرنے بھی اور نومبر میں اسلام آباد میں اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کتنے دن دھرنا کر پڑیں گے؟ پاسبل نہیں ہوگا میرا خیال. وہ مطلب آپ ایک پھنس جاتے ہیں نا، آپ ایک ایسی بالکل ایک جس طرح نا کہ ایک ایسی بند گلی میں چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. پھر اس میں بہت زیادہ آپ کی بےزتی ہوگی. پھر اس سے بچنے کے لیے ان کو مجبوراً پھر ان کو شاید اس طرح پھر وہ توڑ پھوڑ پھر اس چیزوں میں ایک انتہائی ایکسٹریم پوزیشن جانا پڑے گا. یہ جو لانگ مارچ لمبا کیا گیا ہے اس کی بھی واحد وجہ یہ ہے کہ اس دوران ہی جو ہونا ہے ہو جائے. عمران خان صاحب کو بھی یہ تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ لمبا کرنے کا واحد مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی پس پردہ نیگوسیشن چل رہی ہیں یہ نہیں چل رہی تو ہاں چلیں اور نتیجہ خیز ہوں اور کوئی درمیانہ راستہ نکل جائے اور وہ ایک اسلام آباد میں انٹر ہو کے وہ سارا تھریٹنگ پوزیشن کی نوبت ہی نہ آئے. تو میرا خیال یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے، عدلیہ کو ہی کرنا چاہیے، سافٹ انٹروینشن کرنی چاہیے. اداروں کا کام ہی بحران اسٹیج پہ سو موٹو نوٹس اداروں کا کام ہی بحران پیدا نہ ہونے دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بحران پیدا ہو جائے پورا سب چیز اڑنے والی ہو پھر مداخلت کریں، اس سے پہلے بچائیں، کوشش کریں. چیف کا بھی نا ایک بہت بڑا تقرری جو ہے اس وقت جو اس کی تقرری ہے وہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی پسند کا لے آئیں اور اس کے بعد میں حکومت میں آ بھی جاؤں الیکشن کے ذریعے تو میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، سمجھ گئے نا. تو اس لیے وہ پبلک پریشر کے ذریعے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آرمی چیف آ جائے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو اور ان کے لیے بھی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا لانگ مارچ کو یہ کر رہے ہیں اس کا ایک بالکل یہ جس طرح بھی نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ اصل میں ابھی دیکھیں نا ڈیلے ہو رہا ہے اور کئی جو ہیں وہ مطلب ان سائڈ انفارمیشن رکھنے والے کئی وہ یہ بھی وہ اس امکان کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن ہی نہ دے دیں، کیونکہ اس نے عمران خان نے اتنا زچ کر دیا ہے فوج کو کہ فوج کے اندر اس کے خلاف بڑا غصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے خلاف فوج کے اندر بڑا غصہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کہیں کہ چلو یار اب ہم بھی مطلب ہے کہ ہمارے خلاف بھی وہ کرتا رہتا ہے، آپ کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے، آؤ ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کو ہم دیتے ہیں ایکسٹینشن 1 سال کی تو آپ الیکشن کروائیں. سمجھ گئے نا؟ میرا خیال یہ امکان بھی ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے نا اس کی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر پرائم منسٹر جس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف تقرر کرے وہ ہر دفعہ اپنی پسند کے اور اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے رزلٹ دیکھیں کہ 3 دفعہ تو اس کے ایڈورس ایفیکٹ نواز شریف نے بھگتے ہیں اپنی پسند کا آرمی چیف رکھنے کے باوجود. اس کا حل تو یہ ہے سینئر موسٹ کو بنا دینا چاہیے، مطلب زبردست کر لیں جیسے عدلیہ میں انہوں نے ایک فارمولا بنا دیا ہو سینئر موسٹ تاکہ یہ ٹنڈا ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک.